بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 گناہ جس کے ارتکاب سے اللہ شکلیں بگاڑ دیتے ہیں۔ محترم، آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر شخص نفسا نفسی کا شکار نظر آتا ہے، اور جتنی فکر ہمیں دنیا سمیٹنے کی ہے اتنا ہی دور ہم اپنی دینی تعلیمات سے ہوتے جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم اپنے علماء اور مساجد کے اماموں سے قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو 15 حیران کر دینے والی نشانیاں بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ ان کو سن کر آپ خود کہیں گے کہ یہ سب حرف با حرف ہمارے گھروں میں آج ہو رہا ہے۔ اور ان برائیوں کے متعلق یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہ برائیاں ہونے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل اور زمینوں کو سرکش بنا دیتے ہیں۔ ان نشانیوں کو جان کر ہم ان سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں تو محترم ناظرین و سامعین، آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے ایک بات بتاتے چلیں کہ اب تک جتنی نشانیوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی وہ آج حرف با حرف پوری ہو رہی ہیں۔ ان واقعات اور نشانیوں سے جہاں مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پہنچے گا، اور وہ یہ سن کر یقین کر لیں گے کہ دائی السلام علیہ الصلاۃ والسلام ان سب انسانوں کے سردار تھے جن کا اس مالک حقیقی سے خصوصی تعلق تھا۔ چنانچہ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آن پڑیں گی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا برائیاں ہیں؟ تو اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا۔ مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دولت کے اہل، طاقت و ثروت اور اونچے عہدے دار مال غنیمت کو شرعی حکم کے مطابق تمام حقداروں کو تقسیم کرنے کی بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور محتاج اور ضرورت مند اور چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رہ کر اس کو صرف اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس مال غنیمت کے تمام حقداروں کا مشترکہ حق نہیں سمجھتے بلکہ اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ امانت کو مال غنیمت شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں اور وہ ان امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا لوگوں پر اس طرح شاق اور بھاری گزرنے لگے کہ گویا ان سے ان کا مال زبردستی چھینا جا رہا ہے، اور جیسے کوئی شخص تاوان اور جرمانہ ادا کرتے وقت سخت تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا۔ عمل اور اخلاق و کردار خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و خشنودی حاصل کرنے کا نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ و منصب، ایوان اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ نمبر 5، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے۔ مرد کا بیوی کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے حکم و ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہو۔ نمبر 6، جب مرد اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔
ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرما برداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے اور کسی شرعی عذر کے بغیر اس کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے۔ واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ نمبر 7، آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے اور اس کی دیکھ بھال میں کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے اور ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے، اور اپنے معمول و حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و موانست ہے۔ نمبر 8، مسجد میں شور و گل ہونے لگے گا۔ مسجد میں شور و گل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں گی، چیخو پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالا جائے گا اور اس کے آداب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے گی۔ نمبر 9، جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا۔ کسی قوم اور جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بدگماش اور بے ایمان ہوں تو یہ پوری جماعت اور پوری قوم کی تباہی کی علامت ہوگی۔ نمبر 10، جب قوم کا سردار ذلیل ترین شخص ہوگا، یعنی اگر کسی قوم اور جماعت کے زعما ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگے گا جو اپنی قوم اور جماعت کی کینہ صفت، بد کردار اور رذیل ترین ہو، تو سمجھ لینا کہ اس قوم کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ نمبر 11، جب آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ آدمی کی تعظیم اور اس کے فتنے اور شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت اور عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو۔ نمبر 12، لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے۔ نمبر 13، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔ اب آج کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ریشم تو دور کی بات، اب مرد عورتوں کے فیشن اور عورتیں مردوں کے فیشن اپنا رہے ہیں۔ نمبر 14، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے والی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں اور رقصائیں ہیں۔ اسی طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے ساز و باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، سارنگی اور شہنائی وغیرہ۔ نمبر 15، اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے تو پھر سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھنس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو، اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، آج ہمارے اعمال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زلزلوں کی کثرت ہے۔ جہاں زلزلوں نے زمین کو چیر کر رکھ دیا، اور ان زلزلوں کے بارے میں سائنسی ماہرین کا نقطہ نظر اپنی جگہ، مگر دین اسلام کی روشنی میں زلزلوں کی کثرت احکام الہی سے روگردانی اور نافرمانی کے سبب ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ بلا شبہ کوئی چیز اذن الہی کے سوا حرکت نہیں کر سکتی، خواہ درخت کا پتا ہو یا زمین کا زلزلہ۔ سائنسدانوں کے مختلف مفروضات محض وہم و گمان ہیں۔ قدرتی آفات سے نجات کا واحد ذریعہ
اطاعت خداوندی اور کثرت سے استغفار ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہر قسم کی آفات سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین۔